حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف ہے، خدا متعال نے سید الشہداء کی عظمت کے ایام میں ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ہم آج سے شاید 50-60 سال پہلے بھی ہوتے تو اپنے بچوں کو وہ عظمت نہیں بتا سکتے تھے۔ بحمداللہ رب العالمین آج کا دور سید الشہداء کی عظیم الشان شخصیت کو پہچاننے کا دور ہے۔ پوری دنیا میں اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ اس دنیا کے کونے کونے میں، چپے چپے میں امام حسین کے چاہنے والے موجود ہیں، ایسے چاہنے والے کہ جو سید الشہداء کی یاد میں اپنے آرام کو، اپنی زندگی کی مشکلات کو پس پش ڈالتے ہیں اور سید الشہداء کی پرچم عزاداری کو دنیا میں سربلند رکھنا چاہتے ہیں۔ خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، پرچم سید الشہداء کی مزید عظمت، مزید سربلندی کے لیے، اور انشاءاللہ ان سب کا منطقی انجام ان کے فرزند کی تشریف آوری ہے، ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے خدا ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا متعال نے قرآن کریم میں ہر چیز کو قاعدے اور قانون کے تحت بیان کیا ہے، اور قرآن کریم کے معجزات میں سے اور قرآن کریم کے علمی سرمایوں میں سے ایک سرمایہ ان قوانین کو مطالعہ کرنا ہے۔ اگر قانون کی اہمیت کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ دنیا میں جتنی بھی فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور دوسرے سائنسز کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ڈیولپمنٹ رولز کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، لاء کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا فزکس کے بالکل ابتدائی ایام میں جو ماڈرن فزکس کے ایام ہیں، اس میں مثلا نیوٹن کے لاء، انہوں نے انسان کو ایک انسائٹ دی اور اس انسائٹ کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں اور ڈیولپ ہوئیں۔ آج مثال کے طور پر آپ کے پاس
مختلف قسم کے لاز کو جاننے کی وجہ سے اتنی طاقت ہے کہ آپ گرمی میں سردی کر سکتے ہیں، آپ بڑے بڑے فاصلوں کو بہت کم مدت کے اندر طے کر سکتے ہیں۔ میڈیکل سائنسز کے اندر جو بیماریاں ناقابل علاج سمجھی جا رہی تھیں وہ علاج کی جا سکتی ہیں۔ البتہ ان سب کے کہنے کے ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ سائنس کی اورینٹیشن کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے خرابیاں بھی وہ آئی ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھیں۔ اورینٹیشن صحیح نہیں ہے، ڈیولپمنٹ تو ہے لیکن اورینٹیشن کنزیومرزم کے اوپر ہے، اورینٹیشن کیپٹلزم کے اوپر ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت ساری سائنٹیفک انوینشنز اور ڈیولپمنٹس جو ہو جانی چاہیے تھیں وہ نہیں ہوئی ہیں، اور جن کا کوئی فائدہ نہیں تھا یا در حقیقت نقصان دہ تھیں وہ پروموٹ ہو گئی ہیں، معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال لاز کی اپنی اہمیت ہے، قوانین کی اپنی اہمیت ہے۔ کیا قرآن کریم نے ہماری زندگی کے قوانین کو بیان کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک اور سوال بچوں کی طرح سوچ کر جواب دے دوں، وہی کہ کوئی بچہ ممکن ہے یہ سوچے کہ خداوند متعال نے فزکس کے لاز کو قرآن میں کیوں نہیں بیان کیا، کیمسٹری کے لاز کو، جن کو اب مثال کے طور پر ہم سن رہے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر اس پر کام ہو رہا ہے اور بلینز آف ڈالر اس کے اوپر ریسرچ اور R&D کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں، تو یہ کام قرآن کریم نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا ایک سادہ سا جواب ہے، وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان اگر نہ بھی جانتا ہو تو اس کی زندگی میں کامیابی اور ناکامی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اگر میں آپ سے پوچھوں اسلام کے پرسپیکٹو میں رہتے ہوئے، اہل بیت کے چاہنے والا ہونے کے ناطے، تو دنیا کا سب سے اعلیٰ، اشرف اور سب سے بابرکت گھر دنیا کا وہ کون سا گھر تھا؟ تو ہم اور آپ بلا شک و شبہ حضرت آدم سے لے کر اب تک اور شاید روز قیامت تک، شاید کی ایک وجہ ہے جو میں بعد میں عرض کروں گا، شاید روز قیامت تک دعوے سے کہیں گے کہ حضرت آدم سے لے کے اب تک وہ گھر جو سب سے زیادہ شرافت رکھتا تھا وہ گھر تھا جہاں پنجتن جمع ہوئے تھے۔ اور شاید اس وجہ سے کہ رجعت کا ایک عقیدہ ہے اور اس کی بنیاد پر بلا شک و شبہ یہ گھر تھا جس کے اندر سب سے زیادہ برکت تھی، سب سے زیادہ عظمت تھی۔ اچھا، یہ جو گھر تھا جس کے اندر عظمت تھی، برکت تھی، ایسا گھر کبھی نہ پہلے بنا نہ بعد میں بنے گا۔ اس میں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے حساب سے کتنے گیجٹس تھے؟ اس میں کیا ڈیولپمنٹ تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی۔ آرکیٹیکچرل بیوٹی تھی اس کے اندر، جس کو ہم لوگ آج کے زمانے میں آرکیٹیکچرل بیوٹی کہتے ہیں، شاید اس کے حساب سے بھی کچھ نہیں تھا۔ حتیٰ اس زمانے کی کنسٹرکشن اور بلڈنگ کے حساب سے بھی وہ گھر انتہائی سادہ تھا، عظمتیں اسی گھر میں تھیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے نظام میں ان چیزوں کی حیثیت کوئی ایسی نہیں تھی کہ اگر نہ ملے تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، سکسیس نہیں ہوئی، انسان ڈپرائیو ہو گیا، محروم رہ گیا۔ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہو جائے اچھا ہے، آپ اپنی زندگی میں سہولت کو جمع کریں، کوئی مشکل نہیں، آپ سہولتوں کو لے کر آئیں۔ البتہ خدا پسند نہیں کرتا کہ عیاشیوں کی طرف جائے، تو ایک حد تک فیسلٹیز کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، لیکن لگژریز کے اوپر بہت زیادہ کام کریں، یہ خدا پسند نہیں کرے گا، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ تو اس چیپٹر کو میں نے کمپلیٹ کرنے کے لیے عرض کیا، ورنہ قوانین کی اہمیت ہے۔ اب میں ایک بات سوچتا ہوں، وہ یہ کہ جو قوانین خدا نے قرآن میں بیان کیے ہیں، فزکس کے نہیں ہیں، کیمسٹری کے نہیں ہیں مثلا، اور اگر ہوں بھی تو اشارتاً شاید ہوں گے، ہم تک ہمارا علم شاید ادھر تک نہیں پہنچ رہا ہے، ابھی بعد میں لوگوں کا پہنچے گا، لیکن میں نے بتایا اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ تو قوانین ہیں کس چیز کے؟ قوانین اس چیز کے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کرے۔ آپ اپنی زندگی گزارتے ہوئے انسانوں کے ساتھ کیا پرسپیکٹو رکھیں اپنے ذہن کے اندر، آپ کی لائف کی اورینٹیشن کیا ہو۔ اب آپ کار میں سفر کریں یا کسی جانور کے پشت پہ سفر کریں، اس سے خدا کے دین کو اور آپ کی کامیابی کو فرق نہیں پڑے گا۔ اچھی گاڑی میں بیٹھ جائیں، کوئی مشکل نہیں ہے،
لیکن اگر آپ انسان وہ انسان نہیں ہے جو خدا دیکھنا چاہتا ہے تو آپ جمبو جیٹ میں بھی بیٹھ جائیے، آپ کسی راکٹ کے اندر بیٹھ جائیے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، ناکامی تو ناکامی رہے گی۔ تو قرآن کریم نے کیا بیان کیا؟ قرآن نے یہ بیان کیا کہ آپ کی کامیابی کیسے آئے گی، آپ کے دل کو سکون کیسے آئے گا۔ اب بہت بڑی ایک مشکل میرے اور آپ کے سامنے ہے، وہ یہ کہ مثال کے طور پر جو ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں، اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر نارتھ امریکہ کے اندر آن ایوریج ڈیلی ایڈکشن کے لائن کو کراس کرنے کی وجہ سے جو لوگ مر رہے ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ اچھا، یہ لوگ جو اس ٹائپ کا ایڈکشن کر رہے ہیں یہ سارے سوسائٹی کے محروم لوگ ہیں؟ نہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لائف اسٹائل کو دیکھنے والا دیکھے تو اس کے اوپر رشک کرے، کاش میرے پاس یہ ہوتا، پھر بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں سے جا رہے ہیں۔ تو کیا مشکل ہے کہ یہ کر رہے ہیں؟ ہم سب کو معلوم ہے، کنسلٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، سب ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن سب کو ایک پتہ ہے ایک بات مشکل، وہی کہ دنیا میں سکون نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خداوند متعال کیا چاہتا ہے؟ خداوند متعال یہ چاہتا ہے آپ اس زندگی میں رہتے ہوئے کامیابی حاصل کریں، زندگی میں رہتے ہوئے سکون حاصل کریں، معاشرے پرسکون معاشرے بنے، ایسا معاشرہ بنے جس کے اندر خدا کی طرف بڑھنا آسان ہو جائے انسانوں کا، نہ کہ ایک ایسی جنگ کے اندر مبتلا ہو جائیں جس میں 16 گھنٹے 17 گھنٹے کام بھی کریں اور اس کے بعد نہ گھر کی لائف سکون میں گزرے اور نہ سوسائٹی کو اندر جو ہے وہ آرام ہو۔ اور جن سوسائٹیز کو ہم آئیڈیالائز کر رہے تھے، ڈریم تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی تمام حالت سامنے آ رہی ہے۔ تو ہم ایک لحاظ سے بہت اچھے وقت میں ہیں جب اسلام کے حقائق کو سمجھنا، اس کی ریالٹیز کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ہماری ضرورت کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم قرآن کریم کے اوپر غور کریں، ان قوانین کے اوپر غور کریں۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں بھئی وہ قانون کیا قانون ہے؟ ایک دو قوانین میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور بہت تیزی کے ساتھ، چونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن بہرحال کنیکٹ کروں گا میں اسے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب بھی تمہیں کسی گروہ کا سامنا کرنا پڑے، اب وہ گروہ دشمن کا گروہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اسلحہ لے کر آیا ہے، اور وہ گروہ ہمارے اپنے اندر بھی ہو سکتا ہے جو ہماری اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ فرمایا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایکسپلور کرنا ہوگا اس قانون کا مطلب کیا ہوا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ دیکھنا پڑے گا مطلب کیا ہوا۔ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر وہ ہمارے راستے کے اوپر استقامت دکھائیں تو ہم زندگی کی گوارہ ترین نعمتوں کو ان کے اوپر نثار کر دیں گے۔ خدا تعالیٰ سارے وعدے فرما رہا ہے۔ آپ کو اور مجھے دیکھنا ہوگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان بس اللہ کی یاد سے ہوگا۔ اب یہاں پہ مشکل کیا رہ جاتی ہے؟ وہ یہ رہ جاتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا۔ یہ جو ذکر اللہ خداوند متعال نے کہا کہ اس سے دلوں کو یاد اطمینان ہوگا، یہ ذکر اللہ ہے کیا؟ آیا صرف تسبیح ہاتھ میں لے کے پڑھنا ہے یا نہیں؟ اس کے اندر کچھ اور بھی ہے۔ اس ذکر کا مطلب اس سے بڑھ کر، یعنی اس تسبیح کو صرف ظاہری طور پہ پڑھنا نہیں ہے، اس کو ایک حقیقت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ معاملہ یہی تسبیح ہے لیکن ایک حقیقت کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے ذکر اللہ اور کہاں کہاں پہ آتا ہے۔ اگر ایک آدمی صرف راستہ چل رہا ہے اور صرف اپنے ذہن کے اندر یہ سوچے ہوئے ہے کہ میں نے زندگی خدا کی خاطر ہی گزارنی ہے اور جو بھی کرنا ہے خدا کی خاطر کرنا ہے، آیا یہ ذکر اللہ ہے یا نہیں ہے؟ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں۔ تو لب لباب یہ ہے کہ خداوند متعال نے زندگی قوانین پہ بنائی ہے اور انہی قوانین کو اس نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور وہ جو خدا کے ہادی اور رہنما ہیں ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے اٹھان کو دیکھ کر بتا دیں کہ یہ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے
یا یہ معاشرہ آبادی کی طرف جا رہا ہے. اور اگر آپ یہ سب باتیں قبول کر لیں تو پھر آ کر دیکھیے وہ جو بی بی نے اپنے خطبے میں اور اپنی تقاریر میں ارشاد فرمایا. میں ایک ایکسٹرا عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. جس زمانے میں احتجاج جاری تھا حکام کے ساتھ، اس زمانے میں انصار کی خواتین بی بی سے ملنے آئیں. بی بی نے ایک موقع کے اوپر سرزنش بھی کی، امید بھی دلائی، اور ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا اب جنگوں کا انتظار کرو. اب جب کہ تم نے علی کا ساتھ نہیں دیا، تم نے حق کا ساتھ نہیں دیا، تم نے اس کا ساتھ نہیں دیا جس کو اللہ کے نبی نے منسوب کیا تھا اللہ کے حکم سے، اب تم جنگوں کا انتظار کرو، اب نیزوں کے چلنے کا انتظار کرو، اور اب سروں کے کٹنے کا انتظار کرو. یہ بیوی نے جملات ارشاد فرمائے 11 ہجرہ میں، اور میں تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی اہل بیت کے خاص شاگردوں میں سے ہو تو ہو، ورنہ اس کے لیے ان جملات کو سمجھنا بہت سخت تھا کہ ان کا مطلب کیا ہوگا. کیوں؟ لوگ سوچ رہے تھے کہ معاشرہ تو اپنی جگہ پہ ہے، چیزیں پرسکون ہیں، علی اگر خلیفہ نہ بنے کوئی اور بن گیا اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے. اور بی بی کیوں ایسے جملات ارشاد فرما رہی ہیں؟ بس کچھ ہی سال کی بات تھی. وہ سارے جملات جو بی بی نے ارشاد فرمائے تھے اپنی تمام تر حقیقت کے ساتھ سامنے آ گئے. اور کیوں ایسا ہوا؟ بہت واضح سی بات ہے. ایک تو علم لدنی جو ان کے پاس، عالمۃ غیر معلمہ، اور دوسرا معاملہ آپ معاشرے کے اندر جب ایک بگاڑ کو دیکھیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بگاڑ کہاں پہنچے گا. سید الشہداء نے فرمایا وعلی الاسلام السلام، اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا، اور اس کو برداشت کر لیا. شاید کوئی اس موقع پر، اس وقت تو کافی چیزیں سامنے آ چکی تھی، شاید کوئی نہ سمجھ پاتا ہو، لیکن کچھ ہی دیر لگنی تھی کہ پھر سب سمجھ میں آ جاتا کہ اسلام کو خدا حافظ کیوں کہنا پڑے گا. اور وہ جو ہم نے عرض کیا تھا کہ یزید جاہلیت لانا چاہتا تھا، وہ سید الشہداء کے اس جملے میں بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا. اسلام ختم ہو جائے گا نعوذ باللہ تعالیٰ، پھر تمہارا اسلام کا کوئی تعلق نہیں رہے گا اگر یزید جیسا حاکم رہا. اہل بیت اطہار علیہ السلام اس بصیرت کے ساتھ معاشرے کو دیکھتے تھے، اور اس بصیرت کے ساتھ وہ کچھ چیزوں کو زندہ کرنا چاہتے تھے جن کے زندہ ہونے سے معاشرے کو زندگی ملے، ورنہ معاشرہ ختم ہو رہا ہے. اب میں اتنا وقت گزارنے کے بعد شاید مجھے پہلے دن یہ کام کر لینا چاہیے تھا. میں ایک اور لفظ کی آپ کی خدمت میں تشریح عرض کر دوں. پہلے میں نے ضرورت احساس نہیں کی، لیکن ابھی سوچ رہا ہوں کہ ضرورت ہے، اور وہ جملہ ہے احیاء، جو میں نے موضوع میں استعمال کیا، شہادت امام حسین اور اسلامی ثقافت کا احیاء. یہ جو ہم لفظ کہتے ہیں احیاء، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احیاء کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا. اچھا، اب کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی زندہ کرنا تو اس کے لیے آتا ہے جس کے اندر زندگی اور موت کا امکان ہو. مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ کرسی کو زندہ کرنا، ظاہر ہے کہ نامعقول بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرسی میں نہ موت آتی ہے نہ زندگی آئے گی. تو زندگی اور موت تو وہاں آتی ہے جہاں پر زندگی اور موت کا امکان ہو. تو مثال کے طور پر حتیٰ آپ ایک جانور کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ احیاء کیا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجسمہ بناتے تھے، پھونکتے تھے اور اس کو زندہ کر دیتے تھے، تو اس کو احیاء سمجھ میں کہہ سکتے ہیں. لیکن باقی کسی چیز کو آپ احیاء کیسے کہیں گے؟ تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں معاشرے کا احیاء، تو کیا معاشرہ مرتا بھی ہے؟ کیا معاشرے کے اندر زندگی اور موت آتی ہے؟ ہم تو بعض اوقات ایسے سمجھتے ہیں جیسے میز، کرسی، لوہا، اس کے اندر زندگی اور موت نہیں آتی. شاید معاشرہ بھی ایسی کوئی چیز ہے، شاید معاشرہ کوئی چیز ہے ہی نہیں اصلاً. نہیں، سب کچھ ہے. قرآن کریم کی ایک انتہائی عجیب آیہ کریمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. البتہ لوگ تعویلات کریں گے، لیکن قرآن کی صریح آیہ کریمہ عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. فرمایا قرآن کریم نے ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے.
اب ہم اس کی فوراً تعبیر کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تسبیح کرے، تو لکڑی کا کیا ہوگا، لوہے کا کیا ہوگا، پہاڑ کا کیا ہوگا، پانی کا کیا ہوگا، یہ بھی تسبیح کر رہے ہیں کیا؟ آیت تو صراحت کے ساتھ یہی کہہ رہی ہے۔ جب خدا متعال نے خود ایکسکلوسیولی کہا، مثلا کبھی آپ یہ کہتے ہیں ہر چیز کرتی ہے، ہر چیز تسبیح کرتی ہے، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں سوائے یہ کہ تسبیح کرتی ہے، قرآن نے دوسرا لہجہ استعمال کیا ہے، ہر چیز تسبیح کرتی ہے نہیں کہا کوئی چیز ایسی نہیں ہے قرآن کریم کائنات کے اندر جو تسبیح نہ کرتی ہو، ان من شیء الا یسبح بحمدہ۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ تم سمجھ نہیں سکتے، تم میں سمجھنے کی طاقت نہیں ہے گویا۔ البتہ کچھ لوگوں میں سمجھنے کی طاقت خدا ڈال بھی دیتا ہے، اور وہ سمجھ بھی لیتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ دیکھو تسبیح کر رہی ہے۔ ایک مثال عرض کروں، اللہ کے نبی ایک درخت سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر نہیں بنا تھا مسجد نبوی کے اندر، لوگ تھوڑے سے ہوتے تھے، اللہ کے نبی ایک درخت تھا اس سے ٹیک لگاتے تھے اور ٹیک لگا کر لوگوں کے سامنے بیانات دیتے تھے، خطبہ دیتے تھے، باتیں ہوتی تھیں۔ ایک موقع پہ کسی نے ممبر بنایا، شاید حضرت سلمان فارسی نے یا کسی اور نے۔ جب ممبر بنایا تو وہ چھوٹا سا ممبر تھا تاکہ رسول خدا ذرا اونچی جگہ کے اوپر تشریف فرما، ان لوگوں کو دیکھنے میں آسانی ہو جائے، لوگ ان کے رخ انور کی زیارت کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی ممبر کی طرف جانے لگے تو پلٹ کر آئے، پہلے ممبر کی طرف جا رہے تھے، پلٹ کر آئے، پھر دوبارہ درخت کے ساتھ بیٹھ گئے، اور پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد دوبارہ ممبر کی طرف گئے اور پھر ممبر کے اوپر تشریف فرما ہو گئے۔ تقریر ختم ہوئی، اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، چونکہ اصحاب اس معاملے میں بہت تاکید کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی ہر چیز کو نوٹ کریں، کیوں تھا؟ شاید کوئی بات سننے کو ملے، شاید کوئی حقیقت پتہ چلے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اور ہوتا بھی ایسے ہی تھا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کسی نے کہ اے اللہ کے نبی، آپ پہلے اس طرف گئے، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ گئے، کیا کوئی راز ہے اس میں؟ فرمایا ہاں اس میں راز ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا کہ یہ جو درخت تھا یہ میرے جانے پہ رونے لگا۔ آج تک وہ ستون موجود ہے مسجد نبوی کے اندر جس کا نام ہی اسی پر ہے کہ وہ ستون جو گریا کرتا ہے، وہ روتا ہے۔ فرمایا کہ جب میں جانے لگا تو یہ رونے لگا کہ اللہ کے نبی سے میں اب محروم رہ جاؤں گا، تو میں واپس آیا، میں نے بیٹھ کر اس کو تسلی دی کہ میں واپس تمہارے پاس آیا کروں گا۔ آج کے بہت سارے بچے تو شاید یہ سن کے پریشان ہو جائیں کہ کیا یہ پاسبل ہے؟ اس کائنات میں راز بہت ہیں، یہ سب پاسبل ہے، یہ سب خدا متعال کی مخلوق ہے اپنے اپنے لیول کے اوپر۔ البتہ ایک بات بہت اچھی بات یہ ہے کہ فزکس میں کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہو رہی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوانٹم فزکس وغیرہ کے اندر، کہ جس میں یہ سب چیزیں شاید ثابت کرنا زیادہ آسان ہوگا، بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ بہرحال نہ میری فیلڈ ہے اور نہ یہ موضوع ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا کچھ چیزیں مرتی ہیں اور زندہ ہوتی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہاں بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں نہ ان کو موت ہے نہ ان کو حیات ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے نہیں، موت بھی ہے اور حیات بھی ہے، اور بلکہ قرآن کریم بعض جگہوں پہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ زندہ ہے اس کو کہتا ہے مردہ ہے، اور بعض جگہوں پہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ مردہ ہے قرآن کریم فرماتا ہے نہیں یہ زندہ ہے۔ اور مثالیں آپ کے سامنے واضح ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ سوچنا بھی نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے یہ مردہ ہیں، سوچنا بھی نہیں، سب زندہ ہیں، اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مر گیا، اور خدا تعالیٰ فرماتا نہیں اگر میری راہ میں مرا ہے تو نہیں مرا ہے، زندہ ہے۔ یہ عجیب بات ہو گئی۔ یا مثال کے طور پر اللہ کے نبی جو احد میں مرنے والے تھے ان کی طرف چہرہ موڑ کر فرماتے ہیں کچھ چیزیں، گفتگو کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ تو مر چکے۔ فرمایا تم سے زیادہ ہوش مند ہیں، تم سے زیادہ شعور رکھتے ہیں، یہاں سے گزر گئے، مرے نہیں ہیں، یہاں سے گزرے ہیں صرف۔
البتہ کچھ چیزوں کو خدا فرماتا ہے کہ مرے ہوئے ہیں جن کو زندگی کی ضرورت ہے. وہ کب ہے؟ خدا متعال فرماتا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں پکاریں تو ان کی ندا پر لبیک کہو، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کریں. کیا اللہ اور اس کے رسول قبرستان میں جا کے پکار رہے تھے؟ نہیں، زندہ آبادی کو پکار رہے تھے. تو خدا متعال کیوں کہہ رہا ہے کہ مردہ ہیں یہ؟ ان کو چاہیے کہ لبیک کہیں تاکہ یہ زندہ ہو جائیں. اس کا مطلب ہے زندگی اور موت کچھ اور ہے. تو یہ زندگی اور موت کا ایک اور تصور آ گیا ہمارے سامنے، اور یہ قرآنی تصور ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دیا ہوا تصور ہے. اب اس تصور کا مطلب کیا ہے؟ آیت اللہ جوادی عامری نے بہت خوبصورت ایک جملہ کہا یہ جو بعض گھر ہیں جن کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، یہ گھر نہیں ہے، یہ خاندانی قبرستان ہے، یہاں مردے رہ رہے ہیں. کیوں؟ ان میں اللہ کی بندگی نہیں ہے، ان میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، ان میں قرآن نہیں ہے. نعوذ باللہ، نہ قرآن، نہ خدا، نہ اہل بیت، گناہوں سے بھری ہوئی زندگی. تو یہ گھر ہیں، یہ گھر نہیں ہے، یہ خاندانی مقبرے ہیں. یہاں پہ پورا خاندان دفن ہوا ہوا ہے اپنی زندگی کے ساتھ، جس کو وہ زندگی سمجھ رہے ہیں، خدا کے نزدیک دفن ہو گیا. اور یہ وہ دفن ہونے کا تصور تھا جس کو خدا نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ ناکام و نامراد ہوگا جو اس نفس کو دفن کر دے گا. تو عزیزان محترم، یہ ایک نیا چیپٹر ہے زندگی اور موت کا دنیا کے لیے. خدا متعال اس طرح سے دیکھتا ہے. اب تصور کیجئے وہ گھر جس میں خدا نہیں ہے، جس میں بندگی نہیں ہے، جس میں گناہ ہے، فسق ہے، فجور ہے، غیبتیں ہیں، آلودگیاں ہیں، یہ اللہ کے نزدیک مردہ ہے. اور وہ معاشرہ جہاں پر یہ سب کچھ ہو، یہ مردہ معاشرہ ہے. اب میں ایک تمثیل مثال کا استعمال کر کے اس زندگی اور موت کو آپ کے سامنے اور نزدیک لانے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ خدا مجھے اس زندگی اور موت کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھنے کی سعادت دے تاکہ میں اس کو اپنی زندگی میں ڈھونڈ سکوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اچھا، یہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اثر کیا ہوگا؟ بھائی ایک معاشرہ اگر زندہ ہے اور ایک معاشرہ اگر مردہ ہے، بلکہ آپ تو ممکن ہے کہ میرے سامنے طنز کریں. ممکن ہے کوئی بچہ مجھ سے کہے کہ مولانا یہ بتائیے کہ یہ جو مثلا دبئی کا معاشرہ ہے، یہ آپ کے نزدیک زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اور وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ یہ کہ بھائی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ وہاں پر ہے، دنیا کی کون سی لگژری ایسی ہے جو وہاں پہ نہیں ہے؟ روڈز اور بلڈنگ سے لے کر انوائرمنٹ کا کنٹرول اور یہ اور وہ آپ نام لیجئے، وہ سب ان کے پاس ہے. صحرا کے اندر برف برس رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس. تو یہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ تو میں اس کی مثال عرض کرتا چلوں. بعض اوقات دیکھنے میں تو زندہ ہوتا ہے لیکن فنکشنلی مردہ ہوتا ہے، فنکشن میں مردہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے اگر کبھی خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی صحت مند آدمی کو کوئی بہت ہی خطرناک بیماری لگ جائے، دیکھنے میں صحت مند ہے. ابھی دیکھیے جو کووڈ-19 کا ایشو آیا، اس کے اندر کیا ہوا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے اٹلی کے اندر ہوا تھا. ایک بندہ جو میراتھن دوڑتا تھا، 40 کلومیٹرز دوڑتا تھا، within 3 days ڈیتھ ہو گئی. کتنا فٹ تھا وہ بندہ؟ 40 کلومیٹرز دوڑ سکتا تھا، میراتھن کے اندر شرکت کرتا تھا، ایتھلیٹ تھا، اور within 3 days کولیپس کر گیا اور مر گیا. اچھا، بظاہر اس کی باڈی صحت مند تھی، بالکل صحت مند تھی، لیکن اندر سے کچھ ایسا ہوا کہ یہ صحت مندی اسے بچا نہیں سکی، ختم ہو گیا وہ. معاشروں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بلڈنگز بہت اونچی ہیں، روڈز بہت اچھی ہیں، فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، لگژریز میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ایک مشکل ہے، ظلم ہے. یہاں پہ ظلم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب مولا کا فرمان ہے، معاشرے کفر کے ساتھ چل سکتے ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتے. ظلم ہوگا تو برباد ہوں گے. کفر کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے اگر عدل ہو. بدقسمتی آج کی دنیا کی یہ ہے کہ کفر بھی ہے اور ظلم بھی ہے.
کفر بھی ہے اور ظلم بھی ہے۔ آپ کہیں گے اور کہ میں کیا مثلا مسلمان معاشروں کو علیحدہ کر رہا ہوں؟ نہیں، وہاں پر بھی دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ کفر کا مطلب صرف خدا کا انکار نہیں ہوتا، کفر کا مطلب ہوتا ہے نعمتوں کا کفران۔ وہ نعمت خدا کی بھی ہو سکتی ہے، وہ نعمت زندگی کی بھی ہو سکتی ہے۔ جو جس نعمت کا کفران کرے گا اس کے مقابلے میں کافر کہلائے گا۔ اگر میرے ہاتھ میں ایک گلاس پانی ہے اور میں اس نعمت کا کفران نعمت کروں، اس نعمت کو وہاں استعمال نہ کروں جہاں استعمال کرنا ہے، تو میں اس نعمت کے اگینسٹ کفران نعمت کرنے والا یعنی کافر کہلاؤں گا۔ اور اگر کوئی خدا کی نعمت کو قبول نہ کرے تو وہ خدا کا کافر کہلائے گا۔ پھر یہاں کفر بھی ہے اور ظلم بھی ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری مشکلات ہیں۔ اب اہل بیت اطہار علیہ السلام اس قسم کے معاشرے کو جو اس قسم کی موت میں مبتلا ہو گیا ہے زندہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہاں سے زندہ کر رہے ہیں؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں اجمالاً عرض کیا تھا، اور زندگی کا یہ تصور مجھے پہلے کلیئر کر لینا چاہیے تھا، لیکن اب اس وقت میں نے کلیئر کیا۔ اب ذرا آتے ہیں کہ سید الشہداء کا طریقہ کار اس معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ موت کیوں آئی ہے یہاں؟ موت آئی ہے ریالٹیز کو اگنور کرنے کی وجہ سے۔ خدا کی ریالٹی اگنور ہو گئی، قرآن کی ریالٹی اگنور ہوئی، زندگی جو موت کے بعد تھی اس کو نظر انداز کر دیا۔ یہ جو ریالٹیز کو اگنور کیا تو اس نے ان کو موت میں مبتلا کیا۔ سید الشہداء کیا چاہتے ہیں؟ سید الشہداء چاہتے ہیں یہ حقائق لوگوں کی نظروں میں دوبارہ اپنی جگہ پہ حاصل کریں، یہ اپنی جگہ کے اوپر آ جائیں۔ خدا پہ عقیدہ نظر انداز ہو رہا تھا، سید الشہداء نے چاہا کہ میں ایسی قربانی دوں کہ ایک بار پھر لوگوں کی نظروں میں خدا کی اہمیت آئے، خدا کے عقیدے کی اہمیت آئے، خدا سے رابطے کی اہمیت آئے۔ اور سمجھ لیجئے اب جو کچھ انجام پایا وہ اتنی طاقت کے ساتھ تھا کہ جس حقیقت کو، یہ میرا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بظاہر جو میں سمجھ رہا ہوں، جس حقیقت کو سید الشہداء زندہ کرنا چاہتے تھے اس حقیقت کو میکسیمم لیول پہ جا کر خود زندہ کر رہے تھے تاکہ وہ معاشرے میں زندہ ہو جائے۔ میں اس کے فرق کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیے یہ پاسبل ہے دنیا میں کہ میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے انگلش لٹریچر کے اوپر لیکچرز دوں۔ فرض کر لیجئے کہ میں نے اکیڈیمک اپنی جو اچیومنٹس کی ہے وہ انگلش لٹریچر کے اندر کی ہے، میرا پی ایچ ڈی ہے اس کے اندر، میں انگلش لٹریچر کے اوپر لیکچرز دوں اور اس کے اوپر میری رائٹنگز ہوں اور اس کے اوپر میری سارا کچھ ہو، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے تمہیں انگلش پسند ہے اور میں کہوں کہ نہیں مجھے انگلش بالکل پسند نہیں ہے، مجھے کوئی اور زبان پسند ہے، یہ دنیا میں پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل پاسبل ہے۔ ایک آدمی فلاں شو روم کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک گاڑی بیچ رہا ہے، ہر کسٹمر کو کنونس کر لیتا ہے، بہترین ریکارڈ ہے اس کا گاڑی بیچنے کا۔ اس سے کوئی پوچھے تمہیں کون سی گاڑی پسند ہے، وہ کہ مجھے یہ بالکل نہیں پسند، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کمائی کی خاطر یہاں بیٹھا ہوں، جاب کر رہا ہوں۔ دنیا میں یہ پاسبل ہے۔ آپ کو ایک چیز پسند نہیں ہے لیکن آپ اس کو بیچ رہے ہیں، یہ دنیا میں پاسبل ہے۔ معنویات کے اندر یہ پاسبل ہے کیا؟ اسپریچویلٹی کے اندر یہ پاسبل ہے؟ یعنی میرا جیسا بولنے والا ایمان لوگوں تک پہنچائے اور خود ایمان نہ رکھتا ہو، یہ پاسبل ہے؟ نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ میں بلاغت آپ تک پہنچا سکتا ہوں، خطابت آپ تک پہنچا سکتا ہوں چاہے میرے اندر نہ ہو، لیکن ایمان آپ تک پہنچا دوں جبکہ میرے اندر نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عرب ایک محاورہ کہتے ہیں حقیقت پہ مبنی، کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی، جو خود نہ رکھتا ہو وہ کسی کو کیا دے گا؟ فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس خود نہیں ہے وہ کسی کو کیا دے گا؟ کیا کھوکھلے دماغ سے جس میں خود توحید نہ ہو لوگوں کو توحید دی جا سکتی ہے؟ توحید پر عقلی دلیلیں دی جا سکتی ہیں، توحید کے الفاظ سکھائے جا سکتے ہیں، توحید کی حقیقت نہیں دی جا سکتی۔ توحید کی حقیقت دینی ہو تو پہلے بندے کے اندر توحید کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ توحید نہیں دے سکتا۔ اہل بیت کی سچی محبت دینی ہو تو پہلے اندر سچی محبت ہونا ضروری ہے، ورنہ سچی محبت باہر نہیں آئے گی۔
کیا آئے گا؟ رسم آئے گا، رواج، رسم ہوگی، رواج ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن سچی محبت نہیں آئے گی۔ اب سید الشہداء معاشرے کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے؟ اللہ کے پیغام کو زندہ کر کے۔ خود کہاں پر ہوں؟ خود تو خدا کی محبت میں محض ہوں گے تو یہ کام ہوگا۔ اور آیا سید الشہداء صرف اپنے معاشرے کے لوگوں کو زندگی دینا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر ایک جملہ سن لیجئے، جہاں تک نبی خدا تھے وہاں تک سید الشہداء زندگی دینا چاہتے ہیں۔ نبی خدا کہاں تک تھے؟ تو پروفیسر کرار صاحب ایک ہوتے تھے، کوئٹہ یونیورسٹی کے چانسلر تھے، وائس چانسلر تھے، بہت نفیس انسان، کراچی کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے ایک جملہ ایک دفعہ ایک محفل کے اندر بہت خوبصورت کہا۔ تو کسی نے بات کی کہ اللہ کے نبی کی ذات مقدس کا دائرہ اثر کتنا تھا، کتنے پر اللہ کے نبی کا دائرہ اثر تھا اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے بعد، اپنی زندگی سے پہلے کتنا تھا؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا دیکھو جہاں جہاں خدا رب العالمین تھا وہاں محمد رحمت للعالمین تھے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ جہاں جہاں خدا رب العالمین وہاں وہاں نبی رحمت للعالمین، اور جہاں جہاں نبی رحمت للعالمین وہاں حسین منی و انا من حسین نافذ رہے گا۔ درود بھیجیں نبی خدا کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ سید الشہداء کا دائرہ اثر ہے، یہ سید الشہداء کا دائرہ اثر ہے۔ اور سید الشہداء کا اگر یہ دائرہ اثر ہے تو پھر جو کمال توحید اور اخلاص توحید سید الشہداء کے اندر ہو وہ اسی پائے کی ہوگی جو محمد مصطفیٰ کے اندر موجود تھی، ورنہ یہ اثر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ شاہد ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے انشاءاللہ مشی کے اندر شرکت کی ہوگی جو 40 کے اندر ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کے اندر شرکت کرے اور تھوڑا سا آنکھیں کھول کر شرکت کرے تو سید الشہداء کے وجود کی اس تاثیر کو اس اجتماع کے اوپر احساس کرے گا۔ کیسے لوگ اپنے آپ سے بے خود ہو کر سید الشہداء کے راستے میں بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی کیا ندا کر رہا ہے اور کوئی کیا ندا کر رہا ہے۔ تو ابھی کچھ دن پہلے میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس کے اندر ایک عراقی بوڑھا انتہائی ضعیف، ہاتھ کے اندر عصا لیے ہوئے، کمر جھکی ہوئی ہے، ایک ٹانگ تو صحیح اٹھاتا تھا اور دوسری ٹانگ کو گھسیٹتا تھا، اور چلے جا رہا ہے اور نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، بس راستے کو پکڑا ہوا جا رہا ہے۔ تو وہ جو کیمرہ مین ہے اور وہ مائک پکڑا ہوا آدمی وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا جی کہاں؟ بس وہ کہہ رہا ہے، وہ سر جھکائے ہوئے چل رہا ہے۔ کہا کیا ہوا، آپ کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ بس کل سید الشہداء میرے خواب میں آئے، سید الشہداء میرے خواب میں آئے۔ کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، بوڑھا ہوں، ناتوان ہوں، ضعیف ہوں، جانے کا عشق ہے لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ سید الشہداء خواب میں آئے اور کہا تعال میری طرف آؤ۔ کہنے لگا بس میں نے گھر کا دروازہ کھولا، میں نکل آیا ہوں، مجھے سید الشہداء پکار رہے۔ تو جب وہ اور چل ایک سیکنڈ کو نہیں رکا بات کرتے ہوئے بھی، ایک سیکنڈ کو نہیں، چلتے چلتے اس نے بات کی، بس یہ کہا۔ تو اس کے بعد وہ مائک والا جو تھا، وہ کیمرہ مین، تھوڑا سا وہ لوگ اپنے اندر رونے سے لگے کہ بھئی یہ کتنا عاشق ہے۔ تو جب ذرا سا مائک نزدیک لائے تو یہ بوڑھا کہہ رہا تھا یا غریب یا غریب یا حسین۔ سید الشہداء کا اثر وجود ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ کمال اخلاص لے کر آئے سید الشہداء، تب لوگوں کو اخلاص دیا ہے۔ کمال توحید لے کر آئے تب لوگوں کو توحید دی ہے۔ اور یہ سید الشہداء کا احیاء کا عمل تھا۔ ہر وہ حقیقت جو دشمنوں کے مقابلے کے لیے خدا نے قرآن میں کہی تھی، ہر وہ کمال جو خدا نے قربانی دینے والوں کے لیے قرآن میں بیان کیا تھا، ہر وہ فضیلت جو خدا متعال نے ایسے کسی مقابلے میں اپنے سپاہی سے مانگی تھی، اس کی معراج سید الشہداء نے خدا کو دے دی۔ معراج سید الشہداء نے دے دی۔ مثلا خدا، اس کو بھی تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ کیا کوئی قربانی دیتا جو سید الشہداء دے رہے تھے؟
معراج پہ پہنچا دیا قربانیوں کو. تو میں نے کئی مرتبہ یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ سید الشہداء اجسام خود قربان کرنے نہیں آئے، اجساد قربان کرنے نہیں آئے، ارواح قربان کرنے آئے، پرخلوص ترین لشکر لے کر آئے. تو جو خداوند متعال اپنے سپاہی سے، اپنے لشکر سے توقع کر سکتا تھا، جند اللہ سے، حزب اللہ سے قرآن کی اصطلاحات ہیں، جند اللہ اور حزب اللہ. دنیا میں کوئی جند اللہ کا نام غلط استعمال کر لے وہ خود جانتا ہے، اور جو حزب اللہ کا نام الحمدللہ صحیح استعمال ہو رہا ہے، خدا ان کو اجر اور جزائے خیر نصیب فرمائے. یہ خدائی اصطلاحات تھیں، یہ سید الشہداء لے کر آئے. اور جب وہ یہ لے کر آئے تو پھر خداوند متعال کی طرف سے وہ برکتیں آئیں جو خدا نے قرآن میں وعدے میں کہی تھی. وہ تمام برکتیں آنا شروع ہو گئیں، وہ عنایات الہیہ میدان کربلا کے اوپر آنا شروع ہو گئیں. یہ میں انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج وقت تمام ہوا کس طریقے سے سید الشہداء نے ان باتوں کو معراج پہ پہنچایا ہے. اور جہاں ہم کہتے ہیں سید الشہداء اور جہاں ہم کہتے ہیں اصحاب سید الشہداء اور جہاں ہم کہتے ہیں اولاد سید الشہداء، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، جہاں ان سب کی عظمتوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں سر کو جھکانا پڑتا ہے ان مقدس بیبیوں کی قربانیوں کے سامنے جنہوں نے سخت ترین لمحات میں سید الشہداء کی وراثت کا فریضہ انجام دیا، سید الشہداء کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا. اور وہ بیویاں خداوند متعال نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خاندان کو جو شرف بخشے، جو فضیلتیں بخشیں، ان میں سے ایک شرف اور ایک فضیلت یہ تھی کہ ان کی خواتین دنیا کی بہترین خواتین تھیں. واقع مباہلہ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اسلام میں نساء کے نام پر اگر کسی کے پاس ٹائٹل ہے تو یہ صرف بی بی سیدہ کے پاس ہے. رسول گرامی دسیوں احادیث میں اس کو اعلان کر چکے تھے کہ میری کسی زوجہ کا مقام وہ مقام نہیں ہے جو خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے. اسلام اپنی پھیلاؤ میں، اپنے فروغ میں، اپنی تبلیغ میں محتاج رہا ان چند بیویوں کا، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا. تینوں کی قربانیاں لازوال، تینوں کی قربانیاں ایسی ہیں کہ دنیا بھر کے لیے مشعل راہ. اور میں نے عرض کیا کہ قیامت تک ہر مسلمان پر واجب رہے گا کہ ان تینوں کے سامنے اپنے سر کو جھکائے. اور کتنا غم انگیز ہے کہ اللہ کے نبی کی صاحبزادی کے گھر پہ نبی کی وفات کے بعد بھی حملہ ہو، اور جو قبر مقدس بنائی جائے، روضہ بنایا جائے، وہ بھی لعین آل سعود کے ہاتھوں مسمار ہو. خدا لعنت کرے آل سعود کو جنہوں نے بنت البقیع کے مزاروں کو ڈھایا. خدا لعن کرے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ان مزاروں کے خلاف بے حرمتی کی اور اس بے حرمتی میں ان غداروں کا ساتھ دیا. اور وہ وقت دور نہیں جس طرح خدا کے وعدے کربلا میں پورے ہوئے، اور جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یزید تو ہمارا نام نہیں مٹا سکے گا، یہ نام تو ختم نہیں کر سکے گا. خدا نے الحمدللہ رب العالمین اس دور میں ہمیں بھیجا کہ ہم نے سید الشہداء کے روضہ اقدس کے اطراف میں کروڑوں لوگ دیکھے، کروڑوں لوگ دیکھے، وعدہ الہی کو پورا ہوتے دیکھا ہے. اور ان بیویوں کی عظیم الشان قربانیوں کے صدقے میں، اور ان بیویوں نے کیا قربان کیا، اللہ اکبر. علامہ
نقن صاحب اعلی اللہ مقامہ شریف بر صغیر کے گرامی قدر ترین علماء میں سے ایک، مسجد آل ابا کے اندر مجالس سے خطاب کرتے ہوئے مصائب کے اس حصے پر پہنچے، بڑا عجیب ایک جملہ کہا کہ شہید ہونا بنی ہاشم کا شرف تھا، جہاد بنی ہاشم کی عزت تھی، اور قربانیاں دینا، جنگ کے اندر شجاعت و بہادری دکھانا، یہ ان کا معیار۔ اور اس کے بعد فرمایا کربلا تو وہ میدان ہے جہاں بیویوں نے قربانیاں دی۔ عزیزو، جب شب عاشور ہوئی تو تمام بیویاں اپنے اپنے خیام میں تشریف فرما تھیں، اور سب کو یہ پتا تھا کہ یہ خیموں میں بیٹھنے کی آخری رات ہے۔ اب اس کے بعد جو مرد ساتھ ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اور یہ جو جوان ہمارے ساتھ ہیں یہ چلے جائیں گے، اور جو بیویوں کے پاس بچے تھے ان کو بھی کچھ کو پتا تھا کہ یہ بچے ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، اور سب تیاریوں میں مشغول اپنے اپنی اولاد کو کہ سید الشہداء پہ قربان ہونا ہے۔ جب ساری مائیں مشغول ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بی بی زینب اپنے بچوں سے کیا توقع کر رہی ہوں گی؟ وہ بی بی جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امام حسین کے ساتھ گزرا، اور پوری زندگی اس بات کے لیے تیار کیا گیا کہ بی بی زینب امام حسین کا ساتھ دیں گی، وہ اپنے بچوں سے کیا توقع کر رہی ہوں گی؟ گویا اون و محمد کو لے کر تشریف فرما ہیں، اور اپنے بچوں کو یہ وعدہ دے رہی ہیں کہ دیکھو بیٹا، جتنی جلدی ہو سکے تم امام پر قربان ہو جانا، اور بچے ماں کو وعدہ دے رہے ہیں کہ ماں آپ پرواہ نہ کیجیے گا، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہمارے اندر بھی علی کا خون ہے، اور ہم امام حسین پر قربان ہو کے دکھائیں گے۔ اور کل کا دن آیا جب یہ دونوں جواں سال بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے فرزند امام حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں اجازت دی جائے، اب کبھی سید الشہداء ان دونوں کے لڑکپن کو دیکھیں، ان کی عمروں کو دیکھیں، اور کبھی بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو بس ایک موقع پر اجازت دی کہ دونوں فرزند جائیں اور معرکہ کریں۔ عزیزو، ہمارے پاس روایت میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ دونوں فرزند ساتھ گئے اور دشمن کا مقابلہ کرتے تھے، تو دشمن نے دیکھا کہ یہ علی کی نسل سے ہیں، علی کی اولاد ہیں، ان سے لڑنا آسان نہیں ہوگا، تو دشمن کے اندر مشہور ہوا کہ دونوں کو علیحدہ کرو ورنہ تو یہ لشکروں کو ختم کر دیں گے۔ پھر دونوں کو علیحدہ کیا گیا۔ جب علیحدہ کرتے تھے تو ایک بھائی دوسرے کی مدد کے لیے آتا تھا، اور دوسرا بھائی کبھی پہلے کی مدد کے لیے آتا تھا، یہاں تک کہ پھر وہی لائنوں کا حربہ پتھروں کی بارش کر کر کے دونوں بیچاروں کو زمین پر گرا دیا گیا۔ سید الشہداء لاشوں کو اٹھانے کے لیے آئے، اب جو گویا خیمے کی طرف بڑھے تو بی بی زینب کا پیغام آیا کہ بھیا قربانی دے چکے، اب اس قربانی کو ہم اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے۔ سید الشہداء دونوں کے لاشوں کو لے کر اس خیمے کے اندر لائے جہاں پر لاشیں رکھے تھے۔ جو بی بی زینب کی حیات طیبہ کا یہ عجیب پہلو تھا کہ جو کچھ تھا وہ امام حسین پہ قربان تھا۔ یہ کہنا تو آسان تھا لیکن بی بی نے کر کے دکھایا۔ جب 11 محرم کو اماریوں سے اپنے آپ کو گرایا تو بی بی امام حسین کی لاشیں پر گئیں اور جا کر امام حسین کی لاشیں پر گریا کیا۔ کوئی کسی ماں کے دل سے پوچھے کہ 2 جوان بچوں کی لاشیں وہاں پڑے تھے اور ماں حسین کی لاشیں پر ہے۔ اور پھر دوبارہ جب زندان شام کے اندر سب کے سر واپس آئے، بی بی زینب نے امام حسین کے سر پہ گریا کیا۔
میں کہوں گا کوئی ماں کے دل سے پوچھو، یہاں یقیناً خواتین بھی سننے والی ہوں گی، ذرا مائیں اپنے دلوں سے پوچھیں کہ اگر کسی کے بچے کے سر رکھے ہو وہ کیسے ان کو نہ دیکھے۔ اپنے بھائی کے اوپر ماتم کیا۔ عزیزو ایک موقع آیا جب یہ ماتموں کے دور ختم ہوئے، بی بی زینب کبریٰ مدینے واپس آئیں۔ عزیزو اب دست بستہ اگر کسی نے لاشے کو دفنا کر گھر کو واپس آنے کا منظر کبھی دیکھا ہو تو اس کو پتا ہوگا جب بی بی اپنے گھر واپس آئی ہوگی اور گھر کی در و دیوار سے اور محمد کی یاد آئی۔ سلام ہو اس بی بی کی عظمت کے اوپر، سلام ہو اس بی بی کے غمزدہ دل کے اوپر، سلام ہو اس بی بی کے صبر کے اوپر، سلام ہو اس بی بی کی شان کے اوپر۔ خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، جنہوں نے بی بی زینب کبریٰ کے روضے کو پوری نظر سے دیکھا، انہیں نیست و نابود فرما، اس داعش کو IS کو نیست و نابود فرما، اور جو مجاہد گئے اور بی بی زینب کے حرم کا دفاع کیا، خدایا ان کو شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرما، ان مجاہدوں کو جہاد کا اعلیٰ ترین اجر نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، بی بی زینب کبریٰ کے قلب مظلوم کا واسطہ، ہمارے دلوں کو اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما، اہل بیت کی خدمت میں زندگی گزارنے کی سعادت اور ان کی خدمت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ دنیا اور آخرت میں ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی جوار رحمت، ان کی شفاعت اور شفقت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وعترته الطاهرين وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔